السلام علیکم خواتین حضرات، سب سے پہلے آپ کو حج کی اور عید الاضحیٰ کی سب کو مبارکباد، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہو، اور اللہ تعالیٰ جو اس وقت پاکستان پر، امت مسلمہ پر، پاکستانی قوم پہ جو آزمائشیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نبرد آزما ہو کے سرخ رو ہو کر نکلنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز، اب میرا آفس کھلے گا، عید کی تعطیلات کی وجہ سے بند ہے۔ اب یہ جمعرات کے دن پی سی ہوٹل کراچی کا میرا آفس آن ہوگا۔ ٹائمنگ آپ کو معلوم ہے، دوپہر 3 بجے سے شام 7:30 بجے تک۔ خواتین و حضرات، ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں، جو کہ شروع ہوگا 11 جولائی 2020 سے 17 جولائی 2020 کے درمیان۔ ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر ہفتے پرابلم ہوتی ہے، وہ فراڈ کرتا ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میرا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے یہ یوٹیوب چینل ہے، اور اسی نام سے فیس بک ہے، اسی نام سے انسٹاگرام ہے۔ اس سوشل میڈیا کی کنیکٹیوٹی پہ اگر کوئی آپ سے 1 روپیہ بھی مانگے تو آپ سمجھ لیجئے گا وہ فراڈ کر رہا ہے، یا کوئی موبائل نمبر ہو تو وہ فراڈ ہے۔ صرف ARY ڈیجیٹل پہ میں کرتا ہوں لائیو کالز، اور باقی جو پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرا PC آفس ہے، جہاں کے میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں اور نیچے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی سب سے پہلے میں اپنا ہاروسکوپ شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے 11 جولائی 2022 سے 17 جولائی 2022 کے درمیان۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارا برج حمل، ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، کچھ آپ کو اپنے بڑوں کی، سینئر لوگوں کی بلیسنگ بھی ملے گی۔ جو کام آپ کو ہیزیٹیشن میں ڈال رہا تھا بہت عرصے سے، اب آپ شاید اس کو کر لیں بحکم اللہ۔ آپ کو کوئی اچھی اسائنمنٹ مل سکتی ہے، کوئی امپورٹنٹ اسائنمنٹ مل سکتی ہے، یعنی کوئی ذمہ داری تفویض کی جا سکتی ہے آپ کو۔ اگر آپ بیرون ملک جا کے رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی ہلکی سی کشیدگی ہو گئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے غور کیجیے اور اس کو ختم کر دیجیے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو ان کے اسکول یا ان کی تعلیمی معاملات کو جج کرنا بہت ضروری ہے۔ لگتا یہ کہ یہ جو ہفتہ ہے، اس میں ظاہر ہے عید کی بھی چھٹیاں ہیں، لیکن جتنا بھی یہ ہفتہ بچے گا بدھ سے لے کے آگے تک، تو اس میں آپ کی کوئی پھنسی ہوئی چیز یا کوئی ایسی رقم جو کہ مل نہ رہی ہو، کسی کی مدد سے آپ کو مل سکتی ہے۔ کوئی زمین و جائیداد کا اگر آپ سودا کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ جلد بازی کریں گے تو نقصان اٹھا جائیں گے، اگر آپ تحمل سے کام لیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور اگر آپ ہاسپٹل، میڈیکل اسٹور، سرجیکل اکوپمنٹ کے کاموں سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ہوگی۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملے گا، کوئی شادی کی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے۔ کوئی بد احتیاطی اور زبان درازی مت کیجیے گا ورنہ نقصان ہوگا۔ فائنینشلی بھی چیزیں اچھی رہیں گی، اور آپ ذرا سا لون دینے میں یا کسی کو قرض دینے میں احتیاط کیجیے گا، ورنہ اس کے واپس ملنے کے امکانات ذرا کم ہوں گے۔ اور باقی آپ کے تھوڑا سا ازدواجی معاملات، گھریلو معاملات پہ احتیاط کیجیے گا، ورنہ آپ کو کوئی اللہ نہ کرے تلخی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور، ٹورس والوں کو یہ کہوں گا میں کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ وہ زیادہ اونچی سطح پہ پہنچ جائے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی آفر لے کے آ رہا ہے لیکن جس میں انویسٹمنٹ آپ کی ہو رہی ہے اور وہ نہیں کر رہا، ایسے معاملوں سے فی الحال دور رہیے گا۔ آپ کو کوئی آپ سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کسی کا خواہ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، کوشش کریں کہ یہ جھگڑوں سے پرہیز کریں۔ کوئی گھر والوں کی طرف سے کوئی ایسی بات جو آپ کو بری لگ جائے، اس پر تحمل سے کام لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایسی تلخی پیدا ہو، اپنے اندر فلیکسیبلٹی پہ بنائیے گا۔
اگر آپ کوئی اہم چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اچھا ٹائم ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ جو ٹورس سے متعلق ہیں تو ان کو ذمہ داریاں اپنی اچھے طریقے سے نبھا بھی پائیں گے اور ان کے تعلیمی معاملات کے نتائج بھی بہتر آ سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے پنجتن پاک کے صدقے کہ آپ کوئی اپنا سیر و سیاحت، تفریحی مقام، ہوٹلنگ، اس ٹائپ کی کسی چیز کی طرف آپ کا رجحان ہو سکتا ہے. فائنینشلی چیزیں آپ کی ٹھیک چلتی رہیں گی، اس میں کوئی ایسی مجھے خدا نخواستہ برائی نظر نہیں آتی. یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا چونکہ اخراجات تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ کو آئندہ مستقبل میں ذرا سیونگ کرنی پڑے گی اور تھوڑی سی بچت کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ کے کسی کوئی بیرون ملک سفر کا امکان ضرور بن سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جیمنائی جوزا. جوزا والوں کو میں یہ کہوں گا ابھی اس ہفتے میں کوئی نیا کام نہ شروع کریے گا، پرانے کام کو فوکس کریے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. آپ کو ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کوئی ایڈونچر مت کیجیے گا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو بدھ کے دن آپ سفر کی پلاننگ کیجیے، بہتر رہے گا. اگر کوئی پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سوچ بچار کر کے آپ کر سکتے ہیں. جو جیمنائی عورتیں ان کو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور تھوڑے سے آپ کے اپنے ان لاز یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ذرا سے پرابلم ہو سکتے ہیں اور آپ کی کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ناراضگی جائز بنے گی. تو کوشش کیجیے ایسا کوئی کام نہ ہو. فائنینشلی چیزیں تھوڑی سی آپ کے لیے بہتر رہیں گی، کچھ بہتر ہو سکتا ہے فائنینشیل اسٹیٹس آپ کا. اور پرانے دوستوں سے، پرانے ساتھیوں سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اپنی خوراک کا خیال رکھیے گا اور خاص طور پر اوور ایٹنگ اور چکنی چیزوں سے بچیے گا ورنہ آپ کو تھوڑے سے صحت کے مسائل لاحق ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ نے اپنی اگر کوئی پہلے سے بیماری چل رہی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خوراک کو جو ہے متوازن رکھیے گا ورنہ بڑا سیویئر قسم کا پرابلم اچانک آپ کو درپیش آ سکتا ہے. اگر آپ بیرون ملک ویزا یا اس قسم کی کوئی چیز ڈاکومنٹ کے لیے سرکردہ ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے اور کوئی سفر کا امکان بھی بن رہا ہے آپ کے لیے. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے بعض دوست، بعض رشتہ دار آپ کے معاملات میں خواہ خواہ کی دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو اوائڈ کیجیے گا. آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے کوئی چھوٹے موٹے اختلاف ہو سکتے ہیں مگر ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا اور تھوڑا سا صحت اور خاص طور پہ اپنے یورنل فنکشن اور پیٹ کا خیال رکھیے گا یعنی پیشاب سے متعلقہ امراض اور پیٹ سے متعلق. ہو سکتا ہے ابراڈ سے آپ کو کوئی اچھی خبر ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اپنی ایکسٹرا انکم کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو جائے اور کام بھی ہو جائے. دوسروں کی باتیں سننے کے بجائے اپنی گٹ فیلنگ کے اوپر جائیے گا اور اپنی انر فیلنگ کو فالو کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے بہتر رہے. والدہ کی، بڑی بہن کی، خالہ کی، نانی کی یعنی وہ ننیالی رشتہ دار جو فیمیل ہیں ان کا خیال رکھیے گا صحت کا. تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے مجھے کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ اچانک ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی اپنی جائے پروفیشن کے اوپر یعنی جہاں آپ کے پیشے سے متعلق جگہ ہے وہاں پہ آپ کے جانے کا جو ہے وہ ٹائم آ رہا ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ کوئی غیر شادی شدہ ہیں یا آپ کا کوئی رشتے کے متمنی ہے تو اس حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے. گھر میں مہمان کا آنا جانا لگا رہے گا آپ کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مہمان ہوں گے جن سے حقیقتاً مل کے آپ کو بہت خوشی ہوگی. اور فائنینشیل چیزیں خاص طور پہ آخری یہ جو 4 دن ہوں گے اس ہفتے کے اس میں کوئی آپ کے لیے بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے. پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا
ویسے بھی آپ پی آر کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور انگلش والے پی آر کے لیے، اور آپ کا میل ملاپ بھی لوگوں سے اچھا بنتا ہے، اور یہ ہفتہ اس کام کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ آپ کا بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزرے گا، کچھ لوگ آپ کو خواہ مخواہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے مگر نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی زیر سماعت ہے مقدمات، تو اس کے حوالے سے پیش رفت کیجیے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور یہ ہفتہ آپ کے اگر کوئی زیر سماعت ہے کیس، تو ان کے لیے بہتر رہے گا، اور اگر آپ کا کوئی مرض چل رہا ہے یا آپ کو کوئی بیماری ہے، تو اس میں اچانک آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آپ کے رشتہ دار یا عزیز سے کوئی خواہ مخواہ کی تکرار اور بحث ہو سکتی ہے، اس کو ختم کیجیے گا، معاملے کو طول نہ پکڑنے دیجیے گا، ورنہ مسئلہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ آئیڈیل ٹائم ہے، اور آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ کسی صاحب مشورہ آدمی سے مشورہ لے کر پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور آپ کی کوئی بیماری میں بھی بہتری ہو سکتی ہے، اور اگر آپ ٹریولنگ کا سوچ رہے ہیں تو ٹریولنگ میں بھی آپ کے لیے مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی تھوڑا سا اپنی چیزوں کے حوالے سے، قیمتی اشیاء کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی چیز گم ہونا یا اس میں نقصان ہو جانا، اس بات کا امکان بن رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ ورگو۔ ورگو والوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کیجیے، اور ورنہ خواہ مخواہ کے پرابلم مسائل ہوں گے۔ بچوں کے اگر تعلیم کے حوالے سے کوئی مسئلے چل رہے ہیں تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں آپ کے، اور فضول خرچی سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ البتہ وہ جو ملازمت میں تبدیلی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی اچھی پوسٹنگ کے منتظر ہیں، وہ ہونے کا امکان ہے، اور اپنے ہائی اپس کے ساتھ خواہ مخواہ کا پرابلم نہ پیدا کیجیے گا۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں تو ان کو سدھارنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہفتہ آپ کو کوئی اچھی گڈ نیوز جاب کے حوالے سے مل سکتی ہے، یا کام کے حوالے سے مل سکتی ہے، کچھ سیر و سیاحت کا بھی امکان ہے، اور آپ کے لیے اچانک مہمانوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی گاڑی خریدنے کا پلان بھی کر سکتے ہیں آپ، اور دوسرا کچھ اپنے گھر کی رینوویشن یا کنسٹرکشن کے حوالے سے سوچ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ساتواں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ کے کچھ معاملات زیر سماعت ہیں تو ان کو التوا میں ڈالیے۔ آپ کی جو سروس ہے یا جو جاب ہے، اس کے حالات اگر سراؤنڈنگ خراب بھی ہو رہی ہے تو آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے، اور اپنے ماحول میں کشیدگی نہ پیدا کیجیے گا۔ اچھی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس سے نبرد آزما ہو سکیں۔ تھوڑا سا سر درد یا کمر میں پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو صحت کی طرف توجہ دیجیے گا، اور لگتا یہ ہے کہ کسی سے آپ کی اچانک صلح ہو جائے گی، اور تعلقات میں اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو اس میں بھی بہتری ہونے کا امکان ہے۔ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے لیے لائف بہتر رہے گی، اور کچھ بیرون خانہ آپ کی سرگرمیاں جو ہیں ان کا دائرہ کار وسیع ہوگا۔ تھوڑی سی آپ کو سیٹرڈے جمعے کے دن تھوڑا سا ڈپریشن یا معمولی سی کاہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کے اختیار میں دی ہیں، اور اس کو بہتر کیجیے گا۔ اور تھوڑی سی آپ کو اپنی دائیں ٹانگ، دایاں ہاتھ، ان جگہوں کا خیال رکھنا ہے، اور کوشش کیجیے گا، خواتین کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کچن میں رہتے ہیں تو آگ، چھری، ان چیزوں کو ذرا احتیاط سے استعمال کیجیے گا، کیونکہ ان کے استعمال کیے بغیر تو چارہ ہے نہیں، اور فائنینشلی آپ کے معاملات آلموسٹ جیسے مساویانہ طور پہ چلیں گے۔ اس کے بعد ہمارا آٹھواں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی صلاحیتوں پر بھرپور بھروسہ کیجیے، اللہ کی ذات کے بعد وہ آپ کے لیے بہتر رہیں گی۔ اگر آپ دوسروں پر ڈیپینڈ کریں گے تو آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ کا اس ہفتے ہو سکتا ہے اٹکا ہوا رکا ہوا کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔
कुछ मेहमानों से आपके इंटरेक्शन बढ़ेगा, थोड़ी सी बेख्वाबी, इंसोमेनिया टाइप चीज़ जो है ये आपको इस हफ्ते पेश आ सकती है। और अगर किसी के साथ कोई कशीदगी या माहौल में कोई तलखी पैदा हो गई थी तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और लगता यह है कि आपकी जो सोशल मीडिया पे दोस्तियां हैं वो डेवलप होंगी, समाजी मसरूफियात में इजाफा होगा। सोच समझ के आपने अखराजात को करना है, क्योंकि आमदनी वक्ती तौर पे थोड़ी सी सुकड़ सकती है। और सैरो सयाहत अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये आइडियल टाइम है। और एजुकेशन के लिहाज से भी ये एक अच्छा और बेहतर वक्त हो सकता है। और अगर बैरून मुल्क किसी वीज़ा, किसी कोई सफ़र के मामलात में रुकावट आ रही है तो वो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में बेहतर हो सकती है। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है, बुर्ज कॉस सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, अगर आपका इरादा अपनी पसंद की कोई प्रपोज़ल या कोई शादी के हवाले से या मंगनी के हवाले से, तो उसमें थोड़ा सा डिले कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में उसको अप्लाई कीजिएगा ताकि आपके लिए बेहतर रहे। आपका कोई सफ़र भी पेश आ सकता है और कोई जद्दी पुश्तैनी मामलात में कोई चीज़ों का डिसीशन आ सकता है। कुछ आपको अपने हिडन एनिमीज़ पे ख्याल, यानी जो नज़र नहीं आते वो दुश्मन छुपे हुए, उन पे ख्याल रखिएगा। और माली लेन देन में भी एहतियात कीजिएगा और थोड़ा सा जज्बात में मत आइएगा, क्योंकि ये तो मैं हर बुर्ज के लिए कह रहा हूँ, जज्बात आजकल साइड पे कर दीजिए, क्योंकि आसमान पे योग ऐसे बने हुए। और तहम्मुल से काम लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ज़्यादा तवक्को मत कीजिएगा, वरना थोड़ी सी आपको दिल टूटेगा। हाँ, काम ज़रूर होंगे आपके और आपको अपना घरेलू माहौल बेहतर करने का मौका मिलेगा। आप अगर अपने मामलात को बैलेंस करके चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा आपको अपने पेट, निचले धड़ का ख्याल रखना चाहिए। पाँव, टखना, उंगलियां, इन जगहों पे कोई चोट लग सकती है। और अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो दौर है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपके हस्बे मवाफ़िक़ आएंगे और चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होती रहेंगी। तो इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा, ये आपके लिए मुनासिब है। इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूँगा, आप अगर चाहें तो अपने काम को थोड़ा सा पेंडिंग में रख दें। और अगर कोई रिश्तों के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, उसको थोड़ा सा डिले कर दें, फिर उसको आगे चल के देखिए और बेहतर होगा निगोसिएशन या बातचीत भी उस दौर में शुरू करें। और अभी ये आपका वैसे तो खैर ईद आ रही है, लेकिन और भी तो हैं गैर मुस्लिम, तो मैं ये कहूँगा उनके लिए मंडे और ये संडे, ये ज़रा सा आपने माली लेन देन नहीं करना, इसमें एहतियात करनी है। और अगर आपके अपने किसी पार्टनर के साथ कोई इख्तलाफ पैदा हो गए तो थोड़ा सा रुक जाए, आगे चल के वो बेहतर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट हैं कैप्रिकॉर्न वाले, उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। और आपको अपने माली मामलात का भी ख्याल रखना है। कोई आपको इस हफ्ते में चोट लगने का भी अंदेशा है। अब अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन इम्कानात की बात कर रहा हूँ। मेरा रब पंचन पाक के सदक़े हमेशा, मैं तो कहता हूँ, सब पे करम करे, आमीन। मुझ समेत, आप समेत, सबके समेत। और किसी की गुमराही में ना आइएगा। अगर कोई आपको बात बताए तो तावक्त के उसकी तस्दीक ना हो जाए, उसके ऊपर रूबा अमल ना होइएगा, वरना आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा आपका अगर कोई सफ़र आ रहा है तो उसको चंद दिन के लिए डिले कर दें अगर हो सकता है। और अगर बहालत मजबूरी हो तो फिर अल्लाह का नाम और सदका देकर शुरू करें। इसके अलावा फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर मिलेगी और किसी चीज़ों का हुसूल भी हो सकता है। और आपने छुरी, चाकू, आग, इन चीज़ों से ज़रा इस हफ्ते परहेज़ करना है, ये आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकती है। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है, बुर्ज दल एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा कि कुछ गुड लक आपके साथ रहेगा और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो उसमें भी आपके लिए बेहतरी हो सकती है। अगर आपकी कोई किसी से दोस्ती हुई है या रोमानवी मामलात हैं तो उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। अपने
ایکسپینسز کو ذرا کنٹرول کیجیے گا ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اپنی ازدواجی زندگی میں کوئی تلخی نہ پیدا ہونے دئیے گا۔ تھوڑا سا دانت کا یا جبڑوں میں تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے، اور کوئی خواہ کا آپ کو فیئر آ سکتا ہے جسے کہتے ہیں ان سین فیئر، اور اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشیل تو میں نے بتایا بہتر رہیں گی، اور اگر ہو سکتا ہے کچھ سیر و سیاحت یا غیر ملکی سفر کا بھی امکان بنے، اور چھوٹی چیزوں کو آپ جو ہے ان سے درگزر کیجیے گا، اور جذبات میں اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا ورنہ آپ کے لیے مشکل کا جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اپنے بچوں کی، خاص طور پہ بڑے بچے کی سرگرمیوں کو ضرور سرویلنس کیجیے گا، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیے گا ورنہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو منفی خبر مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہاتھ، انگلیاں، ان کی ذرا خیال کیجیے گا ورنہ اس میں کوئی چھوٹی موٹی بلیڈنگ اور چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے، اگر آپ اللہ نہ کرے ڈائبٹس کے مریض ہیں یا کڈنی کے مریض ہیں تو ذرا اپنے خوراک کو متوازن رکھیے گا ورنہ پھر آپ کو وقتی طور پہ تکلیف ہو سکتی ہے، اور کارڈیک پیشنٹ بھی۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہود، پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی بیماری کا علاج کر رہے تھے تو اس میں بہتری ہو جائے گی، اور کوئی آپ کو اچانک پھنسی ہوئی، اٹکی ہوئی، رکی ہوئی رقم مل سکتی ہے۔ اپنے مالی جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس سے آگے مت جائیے گا ورنہ پھر تھوڑے سے مشکلات ہوں گی آپ کو۔ ملازمت کے حوالے سے بہتر دور رہے گا آپ کا، سروس میں یا جاب میں آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ گھریلو معاملات پہ بھی آپ کی توجہ مرکوز رہے گی، کچھ دعوت طعام اور کچھ سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ گھر کی رینویشن یا گھر میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشینری کی تبدیلی ہونے کا امکان ہے۔ نئے آپ کے تعلقات استوار ہوں گے لوگوں سے، اور کچھ بن بلائے مہمان بھی آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی سی کوفت ہو، مگر یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی گاڑی کی تبدیلی، یا وہ بائک بھی ہو سکتی ہے، کار بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی امکان ہے۔ اور کچھ ہو سکتا ہے، ایک انیوزل بات کہہ رہا ہوں کہ ریسٹ واچ، ہاتھ کی گھڑی، اس کی تبدیلی کا بھی امکان ہے، یا کوئی گھڑی کی خرید کر سکتے ہیں آپ۔ اور آپ کو اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر کرنٹ افیئر کو جاننے کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر کوئی آپ کو پرابلم آ گئی تھی، کوئی پولیس کچہری تھانہ، تو انشاءاللہ اس کا جو ہے ایک مثبت انداز میں خاتمہ ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا ویکلی ہاروسکوپ، اور جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا یہ میرا علمی اندازہ و تجزیہ تھا، باقی حتمی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب العزت چاہے تو یہ ہوگا، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے آپ سب پہ اپنا کرم کرے، اور میرے ملک پاکستان پہ اپنا کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔